جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بے لوث ہو کر نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہے۔ کبھی یک بہ یک توجہ، کبھی دفعتاً تغافل، کوئی آزما رہا ہے مجھ کو رخ بدل بدل کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس ایک امانت ہے، اس میں کبھی خیانت مت کیجیے گا۔ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ بس ایک خدا نہیں ہوتی، ورنہ ماں کیا نہیں ہوتی۔ دکھ درد کی دو دوائیں ہوتی ہیں، باپ ہوتے ہیں اور مائیں ہوتی ہیں۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ بڑی چاہے مجھے بوڑھے چہروں سے، قید ہوتی ہے ان میں ایک زندگی ساری۔ کسی کے جانے سے ڈر نہیں لگتا صاحب، ماں کے بنا جینے سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، آمین۔ میرا ایک ہی سپنا ہے بس کہ میرے ماں باپ کے سب سپنے پورے ہوں۔ اول تو زمانے میں نہیں آپ سا کوئی، گر ہو بھی تو ہم کون سا تسلیم کریں گے۔ بچپن میں والدین تمہیں شہزادے اور شہزادیوں کی طرح پالتے ہیں تو تم پر فرض ہے کہ بڑھاپے میں انہیں بادشاہ اور ملکہ کی طرح رکھو۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ ہر چیز تو تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، لیکن ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ رات سوچوں ماں تیرے احسان لکھوں، ہو گئی صبح کیا کیا میں نادان لکھوں۔ میرے الفاظ نہیں قابل تیری شان کے، میں کس طرح تیری ہستی کے عنوان لکھوں۔ ماں کے بغیر تو گھر میں رکھی چیزیں نہیں ملتی اور تم سکون تلاش کرتے ہو۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہر گنہگار کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ حالت کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ کسی پہ زیادہ یقین نہ کریں، کیونکہ لوگ قرآن اٹھا کر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اپنی خوشیاں اور غم اپنے تک محدود رکھیں، کیونکہ لوگ خوشیوں کو نظر لگا دیتے ہیں اور دکھوں میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ مخلص رہیں لیکن کوئی بھی کسی سے توقع نہ رکھیں، کیونکہ آپ کی مخلصی منہ پر مار دی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے اور اچھے حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، اور اچھے دوست مقدر والوں کو ملتے ہیں، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ باپ جیسا کوئی مرد نہیں، نہ محبت میں اور نہ ہی ظرف میں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کر ہمارا بھرم رکھے ہوئے ہے۔ لوگ مجھ جیسے ناچیز کو بھی دعاؤں کا کہہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام انبیاء علیہ السلام کی ہمارے حق میں کی گئی تمام دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ زمیں دیکھی زمانہ دیکھا، نہ تیرے جیسا خزانہ دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسکراہٹ روح کے دروازے کھول دیتی ہے، خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے، شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہے، نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے۔
جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے کبھی امید مایوس نہیں ہوتی، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، بے شک جس کا رب اس کا سب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ اپنے معاملے میں ہر غلطی کے لیے ہم جواز اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ بلا ہم سے غلطی ہوئی، لیکن اس غلطی کے پیچھے ہمارا فلاں فلاں جواز رہا ہے، لیکن دوسرے کی باری ہم کسی بھی قسم کی دلیل سے قائل نہیں ہوتے۔ سب سے بد اخلاق شخص وہ ہے جو کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کے فضل کا انکار کرے، اس کے احسان کو بھول جائے، اس کے راز کو فاش کرے اور اس کی ایسی برائی بیان کرے جو اس میں موجود ہی نہ ہو۔ میں جب تنہا بیٹھا دوسروں کے عیبوں کی گردان کرنے میں مصروف تھا، عین اسی لمحے مجھے ادراک ہوا کہ عیب میرے بھی ہیں، اور زیادہ بہتر ہوگا کہ میں اپنے عیبوں کی فکر کروں نہ کہ دوسروں کے عیبوں کی۔ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل کے فارمولے پر رشتے بنانے والا شخص کبھی بھی پائیدار رشتے نہیں بناتا، اس کے لیے سب کچھ محض وقتی ہوتا ہے۔ کوئی انسان کامل نہیں ہوتا، مگر ہم میں سے کچھ ہمیشہ دوسروں کو یہ باور کرانے پر بضد ہوتے ہیں کہ بھئی تم تو ہو ہی سراپائے گناہ گار۔ انسان کہنے کو تو کتابوں کی طرح ہوتے ہیں، اچھے، برے، اعلیٰ، گھٹیا، مگر یہ کتابوں سے زیادہ مشکل ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر ان کے مضامین وہ نہیں ہوتے جو یہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہمیں اپنی باری پر سب چاہیے ہوتا ہے، محبت بھی، عزت بھی، نیک نامی کا چرچا بھی، اہمیت بھی، لیکن دوسرے کو ہم نصیحت کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم ان سب چیزوں کے بغیر ایسے گزارا کرو جیسے کہ تم ان سب لوازمات سے مبرہ ہو۔ کچھ لوگ اپنی مطلب کی آڑ میں دوسروں کے احساسات کے ساتھ کھیل کر خود کو افلاطون سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ زندگی کا فلسفہ ہر ایک کے نزدیک مختلف ہے، جو جیسے حالات سے گزرا زندگی اس کے نزدیک وہی ہے۔ ہم ہر ایک کو اپنے ذہن کے سانچے کے مطابق جج کر رہے ہوتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ کون کن حالات کی چکی سے گزر کر آ رہا ہوتا ہے۔ ہر رشتہ ایک پرندے کی طرح ہوتا ہے، اگر سختی سے پکڑو گے تو مر جائے گا، اگر نرمی سے پکڑو گے تو اڑ جائے گا، لیکن اگر محبت سے پکڑو گے تو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا۔ یا اللہ، ان دلوں کو سکون دے جن کے حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آمین۔